بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ آج مسلمان کی بچیاں ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج مسلمان کے بچے وہ سعودی عرب جس پہ تم ناز کرتے تھے، وہاں پر امریکہ سے ڈانسر بلائی جاتی ہیں، امریکہ سے سنگر بلائے جاتے ہیں، وہاں پہ جوا کے اڈے لگائے جاتے ہیں۔ ارے جن کے دین کے آباء و اجداد اور جن کے ماننے والے جس بنو امیہ کے وہ کرتے درتا ہیں، وہاں پر یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ لیکن تم اس ملک میں آ جہاں پر علی کا نام بلند ہے، وہاں پہ تجھے امام رضا کا حرم نظر آئے گا۔ اس حرم میں تجھے لوگ عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ذرا تو عراق آ جا جہاں پہ علی کے ماننے والے ہیں، وہ اپنا مال ان چیزوں پہ نہیں لٹاتے، وہ اپنا مال اربعین حسین پہ لٹاتے ہیں، وہ اپنا مال لوگوں کی خدمت میں لٹاتے ہیں، وہ زیارت حسین اور نواز حسین سے محبت پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ نظریہ، یہ تربیت ہمیں حسین ابن علی نے دی۔ اگر واللہ اگر آج حسین نہ ہوتے، اگر آج ہم نے مولا حسین کو فالو نہ کیا ہوتا، آل رسول کو فالو نہ کیا ہوتا، آج بھی ہمارا حال یہ ہوتا جو مسلمانوں کی امتوں کے لیڈرز کا حال ہے۔ لیکن آج اگر ہمارا تھوڑا بہت دین بچا ہوا ہے تو یہ آقا حسین کی قربانی اور مولا کی مجلس میں آنے کا صدقہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خلاصہ یہ کہ خدا نے لعنتیں بھیجی ہیں ظالموں پر، فاسقوں پر، جھوٹوں پر، اور سلام بھیجا ہے صادقوں پر، سچوں پر، ثبات قدم رکھنے والوں پر، جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، جنہوں نے مال کے ساتھ جہاد کیا، جنہوں نے جان کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ کون تھے؟ یہ علی بن ابی طالب تھے۔ ایک مرتبہ جب جنگ گزر جاتی ہے، میدان احد سے علی لوٹتے ہیں، علی کی تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، بدن زخمی ہے، خون بدن سے بہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور چہرہ اترا ہوا ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جناب حمزہ شہید ہو گئے، اتنے اصحاب شہید ہو گئے، لیکن علی کو شہادت نہیں ملی۔ ارے تازہ تازہ شادی ہوئی ہے، اللہ نے حسن و حسین جیسے بیٹے دیا ہیں، لیکن علی کا شہادت کا جذبہ تو دیکھو۔ ایک طرف مسلمان بھاگتے رہے، دوسری طرف علی لڑتے رہے، اور اسی جذبہ شہادت کے بعد بھی علی ابھی تک شرمندہ ہیں اور پشیمان ہیں۔ یا رسول اللہ وہ تو چلے گئے، لیکن علی ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ علی کو شہادت کیوں نہیں ملی؟ اس وقت رسول خدا فرماتے ہیں اے علی، یہ جہاد اصغر ہے، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے۔ یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جہاد اصغر ہے جسم سے لڑنا، جہاد اکبر ہے اپنے نفس سے لڑنا۔ تو علی نے ہمیں نفسوں سے لڑنا سکھایا، اور حسین کربلا میں نفس سے لڑنا سکھاتے ہیں کہ وہ جو نفس سے لڑ جاتا ہے وہ حسین بن جاتا ہے، اور جو نفس کا غلام بن جاتا ہے اسے یزید کا نام دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ آداب، یہ رسوم، یہ اخلاق کسی اور کی زندگی سے کیوں نہیں ملتا؟ یہ آداب، یہ رسم تجھے علی کی زندگی سے ملتی ہے کہ کوئی چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیتا ہے لیکن مولا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے تم بھی اپنی مجلسوں محفلوں میں بتاتے ہو، یہ جملے کسی اور کے لیے کیوں نہیں ملتے؟ ارے نبی کے ساتھی تو اور بھی تھے، لیکن یہ جملے علی کے لیے ملتے ہیں، یا علی کے لیے ملتے ہیں، یا ان کے لیے ملتے ہیں جنہوں نے علی کا ساتھ دیا، علی کے ساتھ رہے، یا علی کے لیے ملتے ہیں، یا علی کی اولاد کے لیے ملتے ہیں، یا حسین کے لیے ملتے ہیں، یا حسین کے ساتھیوں کے لیے ملتے ہیں، کیونکہ یہ جذبہ حسین سے ہی ملتا ہے، اور یہ جذبہ اسی کے وجود میں نظر آئے گا جس کے وجود میں صفات حسینی ہوں گی۔ تب امام فرماتے مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم آج کے حسین کو شہید کر دو گے، لیکن قیامت تک کچھ ایسے بچے پیدا ہوں گے، کچھ ایسے جوان پیدا ہوں گے جن کی سوچ حسین کی سوچ جیسی ہوگی۔ اور یزید یہ تمہاری بھول ہے کہ آج تو حسین سے جیت جائے گا، نہیں، اگر آج تیرے مقابلے میں کوئی حسین بلند ہوا ہے تو کل بھی قیامت تک آنے والے وقت کے لیے اگر تیری سوچ والے یزیدی ہوں گے تو میری سوچ والے حسینی بھی ہوں گے جو تم سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آج کے یزید کا مقابلہ کر رہا ہے، اگر کوئی آج کے امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اگر کوئی آج کے یزید اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے، تو وہ عرب نہیں کر رہا، وہ ابو ظبی نہیں کر رہا، وہ دبئی نہیں کر رہا، وہ سعودی عرب نہیں کر رہا، لیکن شیعہ کا سر فخر سے بلند ہے، وہ عرب اس کا مقابلہ کر رہا ہے جس عرب کو علی نے سوچ دی ہے۔ اس کا نام یمن کا عرب ہے، وہ ایران کے ایرانی ہے، وہ جناب لبنان کے عرب ہے جو مقابلہ کر رہے ہیں، اور مقابلہ کر کے بتا رہے ہیں کہ کل کے حسین نے بھی یزید کا مقابلہ کیا تھا، آج کے حسینی بھی یزید کا مقابلہ کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
یہ اسی سوچ کا تسلسل ہے جو آپ کو نظر آتا ہے۔ آج ہمارے بچوں میں کیوں موت کا خوف نہیں؟ کیونکہ وہ تسلسل نظر آتا ہے، وہ آئیڈیالوجی کہ تمہیں کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ سارے ملک فخر سے کہا جاتا ہے کہ ترکی مقابلے میں کھڑا ہے، شرم آنی چاہیے ترکی کو۔ اسرائیل کا ایمبیسی اس کے ملک میں ہے اور بھونگیاں بڑی مارتے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں۔ اتنی جرت ہے، اتنی غیرت ہے کہ یو اے ای نے مانا، اور یو اے ای کے خود وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی کو بولنے کا کیا ہے؟ اگر وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ میں، تو پہلے وہ خود عمل تو کریں۔ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف قدرت بنانے کے لیے۔ لیکن امام فرماتے نہیں، تمہیں وہ مقامات حاصل کرنے ہیں جو مقامات ہم نے بیان کیے۔ اب امام لعنت بھیجنا شروع کرتے ہیں کہ اے خدا، شمر پر لعنت ہے۔ مولا، یہ شمر کے نام پہ لعنت ہے، اس کے جسم پہ لعنت ہے؟ فرمائے شمر کی فکر پہ لعنت ہے۔ شمر کو شمر بنایا شمر کی فکر نے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تمہاری فکر تقوی والی فکر ہے تو تم عظیم بن جاتے ہو، چاہے تم نبی کے بیٹے ہو، نوح کے بیٹے ہو، لیکن اگر تمہاری فکر شیطانی ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ لعنت عمر سعد پر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لعنت عمر سعد کی فکر پر ہے۔ القابات دیے گئے، کوئی خال المومنین ہے، کوئی پتہ نہیں کیا المومنین ہے۔ جب تم لقب بھی دینے آتے ہو تو سامنے لفظ مومن لاتے ہو، جس سے مومنوں کا خالو بنا رہے ہو، پہلے اسے تو مومن بننے دو۔ ہم کہتے ہیں امام المتقین، علی کس کا امام ہے؟ متقین کا امام ہے۔ تو یہ اسی کو حق ہے جو خود متقی اور کہے کہ علی امام متقین ہے، جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، جن کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ کبھی بھی کسی نے علی کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فضیلت علی ہے۔ اگر کوئی لقب دیا جا رہا ہے، وہ لقب علی کے وجود میں موجود ہے۔ یہ مجازی القابات تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو شیر علی کہیں اور نام کا شیر ہو اور کام کا بزدل ہو، نہیں۔ اگر علی شیر خدا ہے، واقعاً علی شیر خدا ہے۔ اگر حسن کو لقب سخاوت ملتا ہے، واقعاً سخی ہے۔ اگر 5 امام کو باقر العلوم کہا جائے، واقعاً وہ باقر العلوم ہے۔ اگر امام رضا کو رضا کہا جاتا ہے، یہ جتنی اولاد اہل بیت ہیں القاب ملتے تھے، واقعاً وہ صفات ان میں پائی جاتی تھی۔ مسلمان سوچے تم کس کو لقب دے رہے ہو؟ اور اے مسلمان، ذرا اپنی کتاب کو کھول اور ذرا کتاب پڑھ، کس کتاب میں کیا کیا لکھا گیا۔